زندگی میں لذت کو محسوس کرے جو عبادت کی لذت ہے. یہ زندگی میں مزہ ہے نا, وہاں تو مزہ ہے, وہاں تو مجبوری ہے, پھر تو اس کے بعد تو پھر. اور جوانی میں تہجد کی نماز اگر پڑھتا ہو تو بڑھاپے میں وہ مجبوری سے نہیں پڑھے گا. پھر جو جوانی میں تہجد پڑھے, جو نماز واجب بھی نہیں ہے سوچیں, اور وہ واجب سمجھ کے پڑھتا رہے کہ نہیں میں نے پڑھنی ہے, تو آپ سوچیں خدا کا فضل و کرم کیسا ہوگا اس کے اوپر. خدا خود کہتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ بندہ نیند کی حالت میں تہجد پڑھ رہا ہے اور اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکرا رہی ہے نیند کی وجہ سے, تو پروردگار ملائکہ کو کہتا ہے, ملائکہ گواہ رہنا, جو بھی اس نے مانگا ہے میں نے اسے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت صرف خدا کا ہے, خدا کا. نہ کوئی مسجد میں ہے, نہ کوئی کہیں, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, کوئی دیکھ بھی نہیں رہا, نہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے. کس لیے کر رہا ہے؟ اور یہ ضروری بھی ہے, یہ جو آج ہمارے مسائل ہیں, چاہے انڈیویجول ہوں, چاہے سوشل ہوں, چاہے کمیونٹی کے ہوں. آیت اللہ کشمیری, آیت اللہ قاضی طباطبائی, جتنے بڑے بڑے علماء ہیں, جب بھی ان سے پوچھا گیا انہوں نے بولا دنیا چاہیے نماز تہجد, دین چاہیے نماز تہجد, آخرت چاہیے نماز تہجد. یعنی سب کچھ اس نماز میں چھپا ہوا ہے. اور ہمارے ایک استاد کہتے تھے کہ جس دن تم سے گناہ ہوا اس دن تم تہجد نہیں پڑھ پاؤ گے. یعنی سمجھ لیا آپ نے کنیکشن کیسا ہے, اس کا کنیکشن کیسا ہے. یعنی تہجد پڑھنی ہے تو گناہ نہیں کرنا. کتنا سمپل ہے, سمپل ہے یار, مشکل نہیں ہے, چاہتے. حدیث میں پروردگار جب بندہ رات کی تاریکی کے اندر تنہائی میں خلوت میں خدا سے مناجات کرتا ہے تو خدا اس کے قلب کو نورانی کر دیتا ہے. یعنی انسان جب رات کی تنہائی میں خلوت میں خدا کی بات کرتا ہے تو خدا ہوگا. خوب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے چہرے پر نور, یا میں نے جب نور کو ڈھونڈا تو میں نے نور کو کہاں ڈھونڈا؟ تہجد کی نماز میں پایا. امام فرما رہا ہے کہ جب میں نے چہرے کے نور کو ڈھونڈا تو میں نے تہجد کی نماز میں پایا. تو بہرحال کہ انسان جب تنہائی خلوت میں رات کی تاریکی میں تو خدا اس کے دل کو نورانی کر دیتا ہے, اور پھر بندہ کہتا ہے اے میرے پروردگار, اے میرے رب جلیل, میری دعا کو قبول کیجیے. تو خدا کہتا ہے لبیک اے میرے بندے, جو تو نے مانگا میں تجھے عطا کروں گا, تو مجھ پر توکل کر میں تجھے کفایت کروں گا. یعنی جب تو مجھ پہ توکل کر لے گا تو پھر میں کسی کا محتاج نہیں ہونے دوں گا. وہاں پر پروردگار ملائکہ سے خطاب ہو کے کہتا ہے کہ میرے بندے کو دیکھو کہ کس طرح رات کی تاریکی میں تنہائی میں مجھ سے اپنی گفتگو کر رہا ہے, اور جب کہ بہت سارے لوگ غفلت میں غافلوں کی طرح سو رہے ہیں, گواہ رہنا ملائکہ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. انسان شب میں خلوت میں تاریکی میں اپنے پروردگار سے گفتگو کرے آہستہ آہستہ. تو بہرحال سرور انبیاء رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ایک حدیث ہے, تو فرماتے ہیں کہ جب بندہ رات کی تاریکی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور اپنے پروردگار سے گفتگو کرتا ہے تو خدا اس بندے کے لیے کہ اے دنیا, پروردگار دنیا کو, اے دنیا جو تمہارے پیچھے آئے اس کو تھکا دینا, اور جو تم سے منہ موڑ لے پیٹ کر لے اس کو سب کچھ عطا کر دینا.
پروردگار دنیا کو یہ کہہ رہا ہے. اور ہم دیکھیں ہم دنیا کے پیچھے کس طرح ہیں, کہ ہم دنیا کے پیچھے کس طرح ہیں. یہاں پر ایک اور نہج البلاغہ میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل وہاں فرماتے ہیں کہ الرزق رزقان طالب و مطلوب ومن طلب الدنیا طلبہ الموت. مفصل ہے, میرا موضوع نہیں ہے کہ میں اس پہ اتنی گفتگو کروں. کہ مولا بھی فرماتے ہیں کہ دو طرح کے رزق ہیں, ایک وہ ہے کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے, ایک وہ ہے جو رزق اس کے پیچھے بھاگتا ہے. جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو موت آ جاتی ہے, حتیٰ اس کو دنیا سے نکال کے پھینک دیتی ہے. لیکن جو آخرت کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے آتی ہے. تو ایک چیز جو کوالٹی اہل بیت کے ماننے والے اور محبت کی وجہ سے ہے وہ نشاط ہے قیام فی اللیل میں. یہ جو خوبی ہے یہ واقعاً ہمارے لیے بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں جس دور میں ہم زندہ ہیں اس دور میں مشکلات اتنی زیادہ ہیں, فتنے اتنے زیادہ ہیں اور شیطان کی حربے اتنے سٹرونگ ہیں کہ اگر یہ رات کو کھڑے ہونا یعنی قیام فی اللیل یعنی رات کو کھڑے ہونا, کھڑا ہونا یعنی کس کے آگے کھڑا ہونا, خداوند متعال کے آگے کھڑے ہونا. اب یہ جو رات کا یعنی تہجد نماز یا نماز شب پڑھنا یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے سارے معاملات کو حل کر دیتی ہے. یہ خصوصیت ہے عزیزان محترم. اسے آپ ہی نہ سمجھیں صرف علماء نے نماز تہجد پڑھنی ہے یا بوڑھے ہو جائیں گے تو تہجد کی نماز پڑھیں گے, مجبوری ہے بھائی اب تو کچھ ہے نہیں. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ جو بھی کمال پہ پہنچا ہے وہ سحر کی بیداری کی وجہ سے پہنچا ہے. جو سحر میں بیدار ہوا وہی کمال پہ پہنچا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہاری رات کو آنکھ کھل جائے تو سمجھ لو تمہیں فرشتے نے اٹھایا ہے, فرشتے نے اٹھایا. اور ہم دیکھتے ہیں ابھی تو بڑا ٹائم ہے فجر میں سو جاؤ, فرشتے نے اٹھایا ہے. کہا کہ اگر تم اٹھ کے عبادت نہیں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ اور خدا کو سلام کرو خدا کی بارگاہ میں اور دوبارہ سو جاؤ, ضائع نہ کرو اس کیفیت کو. اور یہ جو اہل بیت کی محبت کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ شوق سے اٹھتے ہیں. یعنی جب وہ اٹھتے ہیں عبادت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہے بس زبردستی اٹھ رہے ہیں یا منہ بنایا ہوا ہے, نہیں, یعنی نشاط ہے, یعنی اپنے اندر اتنی پازیٹیو انرجی ہے اور خوشحالی ہے جیسے کوئی بہت زبردست سی کوئی چیز ملنے والی ہے, یا جیسے کوئی بہت زبردست جگہ پہ آپ کی پسندیدہ جگہ پہ آپ کو کوئی دعوت دے دے کھانے کی تو آپ کیسے خوشی سے جائیں گے. تو یہ جو نشاط ہے یہ جو کیفیت ہے یہ اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی تہجد کے وقت یہ کیفیت ہوتی ہے. آیت اللہ سید قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے وہ خود فرماتے ہیں کہ وہ رات کو ان کا بیٹا ان کی بایوگرافی میں لکھتا ہے کہ تہجد کے وقت جب رات کا وقت ہوتا تھا تو 1 گھنٹہ پہلے گھر سے نکل جاتے تھے. اور کہا میں ایک دن ان کے پیچھے گیا کہ یہ جاتے کہاں ہیں, تو دیکھا نجف سے باہر نخلستان میں جا کر عبادت کرتے تھے. اور ایک دن میں ان کے پیچھے گیا تو پہچان مطلب وہ ان کو پتہ چل گیا کہ میں پیچھے آ رہا ہوں. ظاہر ہے آیت اللہ قاضی جو یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ میں وہ سوال جانتا ہوں جو جب امام ظہور کریں گے تو کیے جائیں گے, تو یہ کیسے نہیں پتہ چلتا کہ کوئی میرے پیچھے آ رہا ہے. تو وہ انہوں نے بیٹے کو بھی کہا کہ بیٹے کو عبادت کرو. وہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد میں کھڑا ہوتا تھا یعنی عبادت میں تو میں اپنے اطراف سے اپنے آس پاس سے ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا, منقطع ہو جاتا تھا, اور جو زمین آسمان میں ذکر ہو رہا ہوتا تھا مجھے اس کی صدائیں آتی تھیں. جو قرآن کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض, یعنی دنیا اور زمین کیا کر رہی ہے, تسبیح کر رہی ہے. یہ تسبیح کی آواز ان کو آتی تھی. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں تہجد کی نماز پڑھتا تھا
نخلستان میں پڑھتے تھے نجف سے باہر، تو کہتے تھے کہ ان کی نماز 1 گھنٹے کی تہجد، تو ہم سے تو 2 منٹ 3 منٹ۔ پبلک پوچھتی مولانا صاحب آسان طریقہ بتائیں تہجد کو، رات کو پڑھ لیں سونے؟ ہاں بھائی پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، چلتے ہوئے پڑھ لو، قضا پڑھ لو، پڑھو تو صحیح۔ یہ ایسی عبادت ہے کہ خدا ملائکہ سے کہتا ہے کہ ملائکہ گواہ رہنا، یہ جوان وہ عبادت کر رہا ہے جسے میں نے اس کے اوپر واجب نہیں کیا مگر کر رہا ہے۔ آیت اللہ بہجت، آیت اللہ غازی طباطبائی کے شاگرد ہیں، وہ قنوت میں جو ہے وہ تہجد کی وتر میں دعائے جوشن کبیر پڑھ رہے ہیں۔ ہم سے تو نہیں پڑھی جاتی ہے، مولانا پڑھتے ہیں، ہم دھاگے پھکواتے ہیں ان سے۔ وہاں ایک شخص اکیلا، وہ کہتے ہیں میں جب پڑھتا تھا تو دنیا کے رابطے منقطع ہو جاتے تھے اور صرف ایک ہی کنیکشن آن ہو جاتا تھا، اور جتنے ذکر عرش پہ ہوتے تھے مجھے آواز آتی تھی۔ خوب انسان اس وادی میں جائے، کب جائیں گے؟ مرنے کے بعد بھی کچھ سنا تو کیا سنا، مرنے سے پہلے سنا۔ یہ لذت شوق، یہ عبادت زندہ دیکھنے میں ہے۔ اللہم ارن الطلعۃ الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ۔ عزت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، خدا جسے چاہے دے۔ اب خدا وہ ہے کہ خدا اگر چاہے کسی کو عطا کرنا، حدیث ہے، اور پوری دنیا اسے حاصل نہ کرنے دے مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے، اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ عزت اسی کے ہاتھ میں۔ قیام اللیل، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو، نماز شب پڑھیں، رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں، کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا۔ اس کے آگے جھکے جو مالک ہے، جو خالق ہے۔ یہ بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ جوانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج کل کا جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں، میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں، اسے چاہیے کہ اپنی جوانی ہی سے نماز شب کی عادت ڈالے، تہجد کی عادت ڈالے۔ کیونکہ بہرحال ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تہجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں، تو چلو تہجد ہی پڑھ لیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ عبادت کی لذت جوانی میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں، اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر کر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، اس سے بڑی لذت کوئی نہیں ہے۔ یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے، خدا کی طرف بھاگتا ہے، گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا تو پھر زندگی آپ کو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے سامنے ہے، کہ مثالیں بھی بہت ساری ہیں بڑے بزرگوں کی، علماء کی، اولیاء کی، شہداء کی، جو مثالیں ہیں۔ کیوں ان کو عزت ملی اتنی؟ کیوں ان کو اتنی عزت ہے؟ امام خمینی جیسی شخصیت کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے۔ گورباچوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو، جو اس کا سیکنڈ تھا، اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو۔ امام خمینی نے کہتے ہیں 5 منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا، اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا، اسے چاہیے میرے خط کو دوبارہ پڑھے، اور پھر اٹھ گئے، بات نہیں کی۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر، پولیٹیکل طور پر رشیا ساتھ دے، مگر انہوں نے نہیں کہا۔ امام نے کہا کہ جس کمیونزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی، اور یہی ہوا۔ کیوں جھک نہیں پائے لوگ؟ ایسا شخص کسی کے آگے جھک نہیں پائے، کیوں پایا؟ کیونکہ
تہجد کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا ہے کہ ایک مہمان ہمارے گھر پہ آیا اور رات کو، کیونکہ اکیلا سونا مکروہ ہے مہمان کا، تو بابا نے کہا کہ ساتھ سو، تو وہ رات کو اٹھ گیا، کہتا ہے کہ آپ کے کسی کا انتقال ہو گیا ہے، بہت گریا ہو رہا ہے رات کو. تو کہا نہیں. کہا تو اتنا گریا کیسا ہے؟ کہا یہ تو بابا ہیں، ہر روز رات کو نماز شب میں گریا کرتے ہیں. اتنا گریا یعنی کیوں؟ جب خدا کی بارگاہ میں گریا ہے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا. یہ ہمارے دور کی مثال ہے. قاسم سلیمانی دنیا پوری طاقتیں اس سے گھبرا گئی، ابھی بھی گھبراتی ہیں اس سے. اس کی تصویر لگائیں فیس بک بند ہو جاتا ہے، تصویر سے بھی گھبرا رہے ہیں. تو کیا کرے گا آپ؟ تصویر کیا کرے گی؟ نہیں، گھبراہٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ تہجد کی نماز خدا کی بارگاہ میں. کیوں؟ کیونکہ مالک وہی ہے. مولائی یا مولا انت المولا انا العبد وحجر العبد الی المولا. تو خالق ہے، تو مالک ہے، میں تیرا بندہ ہوں. تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے کے اوپر. یہ ضروری ہے عزیزان محترم. آج معاشرے میں جو کمی پائی جاتی ہے وہ رابطے کی ہے، ارتباط کی ہے. آج ہمارا آپس میں کمیونیکیشن بہت ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے دور کے فاصلے کم ہو گئے، بہت زیادہ ہے. لیکن جس اصل رابطے کے لیے خلق کیا گیا وہ بریک ہو گیا ہے. جو اصل رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیوائس خراب ہے ہماری. یا یوں کہیں کہ ہمارے اندر وائرس آ گیا ہے کہ ہم اس رابطے کو درست نہیں کر پا رہے. اصل پروردگار نے ہمیں خلق اس لیے کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تمہیں خلق ہی نہیں کیا سوائے اپنی بندگی کے، سوائے اپنی عبادت کے. تو یہ مقام ملے گا کیسے کہ خدا اتنی عزت دے؟ راوی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں قحط تھا اور لوگ بارش کے لیے نمازیں پڑھ رہے، دعائیں کر رہے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ پوست یعنی کالا حبشی اپنے رخسار کو خاک پہ رکھے خدا کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے کہ پروردگار اگر تو نے بارش نہیں بھیجی تو میں رخساروں کو نہیں اٹھاؤں گا. راوی کہتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی، بارش شروع ہو گئی. کہا میں اس کے پیچھے کہ یہ کون ہے؟ یہ غلام کس کا غلام ہے؟ تو دیکھا وہ کوچے بنی ہاشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا. یعنی عبد کی تربیتیں ہو رہی ہیں، یہاں بندے بنائے گئے. وہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، ہم عبد کتنے اچھے ہیں. عبد ہیں بھی یا نہیں ہیں، بندے ہیں یا نہیں ہیں. ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں، ہم یہ بن جائے اچھی بات ہے. ظاہری طور پر آپ اچھی ایجوکیشن ہو، آپ کا پروفیشن ہو، سب کچھ کریں. اصل بندگی ہے. سب کچھ آپ نے کر لیا، اسکائی اسکریپرز کھڑے کر لیں، بڑی بڑی جائیدادیں بنا لیں، نام بنا لیں، لیڈر بن جائیں، کمیونٹی کے لیڈر بن جائیں، سب بن جائیں، لیکن آپ بندے نہ بنیں. کہاں لے کے جائیں گے یہ سب؟ آیت اللہ عظمیٰ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی قبر پہ آپ نے دیکھا کیا لکھا ہوا ہے؟ عبد، بندہ. یعنی کوئی اور ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس ڈیزگنیشن کو ڈھونڈیں اور وہ تبھی ملے گا کہ جب آپ اس کو خلوت میں سجدے کریں گے. تو اگر اے موسیٰ عزت چاہتے ہو تو قیام اللیل، کھڑے ہو رات کو، سلاطینوں کے دروازوں پہ نہیں رہیں گے. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ نماز شب پڑھتے ہوں گے، یعنی انسان نماز شب میں کیا پریشانی ہے؟ مطلب ساری رات بیٹھ کے آدمی واٹس ایپ پہ میسج کرتا رہتا ہے، ٹی وی دیکھتا رہتا ہے، یہ دیکھتا رہتا ہے، وہ دیکھتا رہتا ہے اور سو جاتا ہے. آپ وضو کر لیں، آسانی ہے نماز شب میں. 11 رکعت ہے، آپ 3 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت شب، 1 وتر پڑھ لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں. مگر دل نہیں چاہتا کہ میں خدا سے باتیں کروں، سرگوشی کروں، گفتگو کروں.
ہونا چاہیے نا، میرا خالق ہے. دیکھیں آج اگر بات نہیں کریں گے تو روز قیامت میں کیسے بات ہوگی؟ آج کریں نا. اور واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے نماز، مستحب ہے، انبیاء کے لیے واجب تھی. تو خدا ملائکہ پہ افتخار کرتا ہے. یاد رکھیے گا، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور نیند میں اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکراتی ہے تو پروردگار ملائکہ کو کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، اس نے جو کچھ چاہا میں نے اس کو دے دیا. یعنی کتنا آسان پیکیج ہے. اور جب آپ نماز شب کی طرف بڑھیں گے تو خود بخود چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تم اپنے چہرے کا نور چاہتے ہو تو نماز شب پڑھو. چاہتے ہو؟ کتنے علماء، آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے تھے تمہیں دین چاہیے نماز شب، دنیا چاہیے نماز شب، آخرت چاہیے نماز شب. یہ راستہ کھل ہی نہیں سکتا، تو ایکسٹرا کچھ کریں گے تو کھلے گا نا. ہم جو سب کرتے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہو، پھر ہم بھی وہی ہیں جو سب ہیں. کم از کم کچھ تو ایسا کریں کہ ہم فرق تو ہو نا. مطلب ایک کانوائر میں سب لوگ کھڑے ہیں، کامیاب کون ہے جو پہلا قدم آگے بڑھائے گا؟ ہم اپنی زندگی میں پہلا قدم بڑھائیں. ہم ان کو مانتے ہیں اس بیوی کو جس نے روز عاشورہ سارے مصائب دیکھے. چوتھے امام فرماتے ہیں میری پھوپھی نے شام غریبہ میں ان داغوں ان مشکلاتوں کے باوجود نماز شب ترک نہیں کی. امام جب کہہ رہے ہو بہن کو، امام فرما رہے ہیں بہن کو کہ بہن نماز شب میں یاد رکھو. رات کی عبادت میں نشاط ہو. کل میں نے آپ کو بتایا نا رغبت فی العبادت، یعنی عبادت کی طرف رغبت ہونا. اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ رات کی عبادت میں جو سحر کی عبادت ہے، شب کی عبادت ہے، اس میں نشاط کے ساتھ کھڑے ہونا. پہلی بات تو ہم کھڑے تو آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے اگر تم تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکتے نا تو صرف اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جایا کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ وقت ایسا ہے، سحر کا وقت. اور خدا کسی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے، یاد رکھیے گا. خدا کے ہاں جو گیو اینڈ ٹیک ہے بہت فاسٹ ہے. آپ تہجد پڑھیں، آپ دیکھ لیں آپ کی زندگی کیا ہوگی. کیوں؟ میں نے نہیں کہا، یہ روایات علماء کہتے ہیں دنیا چاہیے تہجد، دین چاہیے تہجد. لوگ مجھے بعض وقت کہتے ہیں آپ کیوں اتنا زیادہ سٹریس دیتے ہیں، کیوں آپ ہر دوسری تیسری مجلس میں تہجد کیوں؟ عزیزان محترم، جو رات کی تاریکی میں اپنے پروردگار کے لیے وقت نکالے پھر دنیا اس کے آگے جھکی رہتی ہے. جو رات کو اپنے سر کو اپنے رب کے آگے رکھتا ہے نا پھر اس کا سر کسی آگے جھکتا نہیں ہے. یہ کیونکہ ہم امام زمانہ کے لیے تیار ہو رہے ہیں. امام زمانہ کو وہی جوان چاہیے جو تہجد پڑھتا ہو، کیونکہ جب تک آپ کا رابطہ اللہ سے نہیں ہے آپ اللہ کے نمائندے سے کیسے رابطہ رکھیں گے؟ مجھے آپ کیونکہ یہاں پر کنیکشن اسٹرانگ ہونا چاہیے. اگر آپ کے موبائل کا اینٹینا جو کہ نظر نہیں آتا اندر ہی ہوتا ہے کسی طریقے سے خراب ہو تو جتنا بھی مہنگا موبائل ہو سگنل ریسیو نہیں ہوگا. اس لیے بہتر ہے رات کی تنہائی میں اپنے سگنل صحیح کرے.
کیونکہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اپنی زندگی میں جانے محترم عزت ڈھونڈ رہے ہیں بھئی، یہ وہ نسخے ہیں آپ کو پیسہ خرچ نہیں ہونا. یعنی آپ بولیں کہ مولانا بڑی محنت کرنی پڑے گی، پیسہ تھوڑی خرچ کرنا ہے. تہجد کی نماز میں ہو تو پیسہ خرچ کرنا ہے. ارادہ کرنا ہے آپ نے، تو اٹھائے گا پروردگار. آپ ارادہ کریں اب میں کیسے اٹھوں گا، میں کہاں تہجد. کیوں بھائی، جو تہجد پڑھتے ہیں وہ آسمان سے تھوڑی آتے ہیں، نہیں رہتے. محنت تو یاد رکھیں، روحانی کوئی بھی کمال حاصل کرنا ہو بغیر تہجد کے نہیں حاصل ہو سکتا. کوئی بھی کمال بغیر شب زندہ داری کے کہ اس کی بارگاہ میں سجدے کیے جائے نہیں پہنچ سکتا. اور خود حدیث قدسی میں ملائکہ سے کہتا ہے کہ میرا بندہ رات کی تاریکی میں، واجب بھی نہیں ہے اس کے اوپر، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کھڑا ہوا ہے میری وجہ سے، نیند بھی آ رہی ہے، اور اگر اس کی تھوڑی اس کے سینے سے نیند کی وجہ سے ٹکراتی ہے تو پروردگار ملائکہ سے کہتا ہے ملائکہ گواہ رہنا، میں نے اس کی ساری آرزویں پوری کر دی.